نہ پاکستان کی گورنمنٹ سوچ رہی تھی کہ افغانستان کوئی حلوہ ہے، آئیں گے کھائیں گے اور جائیں گے، اور جس کے لیے یہ دلالی کرتے ہیں، جس کے کرائے کے ٹٹو ہے، وہ اس کو شاباشی دیں گے امریکہ، اور ڈالرز بھی دیں گے اور کہہ دیں گے کہ واہ کیا کام کیا نا پاکستان، کیا کام کیا، بریلینٹ۔ لیکن نہیں، وہ خواب پورا نہیں ہو سکا۔ طالبان کی گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ لاسٹ 50 سالوں میں افغانستان میں پہلی گورنمنٹ بنی جس نے پاکستان کو مجبور کر کے کسی اور تیسرے دیش لا کر وہاں پر بٹھایا اور کہہ دیا کہ کہو کہ اب کے بعد اس طرح کی غلطی نہیں کرو گے۔ یہ پہلی گورنمنٹ لاسٹ 50 سالوں میں افغانستان کی ہوگی، اور وہی ہوا، سرنڈر، آنکھ نیچے۔ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ اگر بات چیت کرتے ہو تو آنکھ نیچے۔ دوحہ میں بیٹھک ہوئی جہاں پر قطر اور ترکی کو ہم نہیں چاہتے ہیں اور نہ ہی لائک کرتے ہیں، لیکن اب جب ایگریمنٹ ہوا ہے یا کوئی چیز ہوا ہے، وہ دونوں شاید ترکی اور قطر وہاں پر بیٹھ کر اور بات ہوئی ہے، اور افغانستان کے ڈیفنس منسٹر نے سب کچھ واضح کر دیا۔ ملا یعقوب نے کہہ دیا کہ ہمارے دیش سے کبھی بھی کسی اور دیش پر اٹیک نہیں ہوگا، لیکن ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی اور ہم پر اٹیک کرے، اور اگر فیوچر میں واضح کر دیا اگر فیوچر میں اس طرح اٹیک ہوتے ہیں افغانستان پر تو افغانستان منہ توڑ جواب دے گا، اور اس طرح کرارا جواب دے گا کہ اس کے یہ سارے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ مت سوچنا کہ افغانستان حلوہ ہے۔ اگر یہ حلوہ ہوتی تو برٹش کاپتے، اگر یہ حلوہ ہوتی تو رشین کاپتے، اگر یہ حلوہ ہوتی تو نیٹو اور آپ کا یہ جو باپ ہے، جو آپ ان کے لیے کرائے کے ٹٹو کی طرح کام کر رہے ہو، لاہوری پنجابی، وہ کر لے۔ لیکن نہیں، افغانستان وہ جگہ نہیں ہے۔ افغانستان سب کا خبر بنے گا اگر کسی نے برے آنکھوں سے افغانستان کو دیکھا۔ بیٹھک کے بعد قطر سے ایک غلطی ہوئی، سٹیٹمنٹ جاری کی یا ایگریمنٹ کہہ سکتے ہو، جس ایگریمنٹ میں بارڈر کہہ دیا تھا، جس پر افغانستان کے لوگ بہت زیادہ ناراض۔ پھر افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ملا یعقوب نے واضح کر دیا کہ ہم ان بارڈر کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ ڈیورن لائن ہے، اور پھر بعد میں قطر کی گورنمنٹ نے اس کو صحیح طرح کریکٹ کر دیا اور سامنے رکھ دیا۔ ہم کبھی بھی یہ ڈیورن لائن کو مانتے نہیں ہے، اور پاکستان میں اتنی جرت نہیں ہے، ان کے خواجہ آصف میں اتنا جرت ہی نہیں تھا کہ ڈیورن لائن کے بارے میں اس بیٹھک میں بات کرے۔ اس لوگوں میں اتنی جرت ہی نہیں تھی، کیونکہ پتہ ہے اگر ڈیورن لائن کے بارے میں بات کرے تو یہ ملا یعقوب حلوہ کھانے یہ آئے تھے، ان کا حلوہ بنا کر کھاتے۔ ہم پھر اس طرح کے لوگ ہیں، ہم پھر کسی اور لیول پر جاتے ہیں۔ بھائی صاحب سب کو دکھا دیا جتنا بھی ہو سکا ہم سے، لیکن جب کیا کسی اور لیول پر کیا کہ سارے پاکستان کے ہوش اڑ گئے تھے، سب رو رہے تھے کہ ایسا کوئی کر سکتا ہے آرمی کے ساتھ۔ پاک آرمی نمبر 1 آرمی کے پینٹے اتار کر ان کے سب کچھ تس نس کر دیا تھا، جتنا بھی ہو سکتا تھا ہم نے کر دیا۔ اور ایک اور اسپیشل بات، جس ایک سوال کا جواب دیا بھارت کے مطابق کہ بھارت کے بارے میں اس بیٹھک میں کوئی بات ہوئی، تو ملا یعقوب نے کہہ دیا کہ بھارت کے بارے میں اس بیٹھک میں بات نہیں ہوئی، اور ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت اس ریجن کا پاورفل کنٹری ہے، ہم بہت زیادہ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارا دوست ہے، اور ہمارے تعلقات جو بھارت کے ساتھ ہیں ان کے بیچ کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور جی ہاں، واضح کر دیا تھا افغانستان کی گورنمنٹ، طالبان کی گورنمنٹ، ڈیفنس منسٹر سے لے کر اس سے پہلے فورن منسٹر نے بھی سب کو کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارا ڈیسیژن ہے کہ کس کے ساتھ دوستی کرے، کس کے ساتھ دشمنی کرے۔ یہ خواجہ آصف وہاں پر ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر افغانستان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ افغانستان ہمارا دشمن ہے، پر یہاں آ کر دوحہ میں آنکھ کے نیچے ایگریمنٹ پر سائن کر رہا تھا۔ یہ ہے پاکستانیوں کی اوقات، یہ ہے پاکستانیوں کی اصلیت۔ اس سے اور کیا کہہ دیں، اتنے بے غیرت لوگ ہیں، جب بات کرنے آتے ہیں تو پھر یہ لوگ روتے ہیں، چلاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ بات واضح ہے، بات کلیئر ہے، سب کو بتایا۔ ترکی اور قطر دونوں وہاں پر بیٹھ کر سن رہے تھے، اور خواجہ آصف بھی۔
کہ بات ایک ہی ہے، اگر آپ نے پھر سے یہ غلطی دہرائی تو یہ غلطی آپ کو بہت مہنگی پڑے گی۔ اور ملا یعقوب نے ایک اور بات بھی میڈیا کو کہہ دی کہ ہم نے ثبوت رکھ دی، 12-13 گھنٹوں کی بات ہوئی ہے، یہ بیٹھک بہت لمبا تھا، ثبوت رکھ دی ہے ٹیبل پر اور یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کی ہے، آپ نے افغانستان پر پہلا اٹیک کر کے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ ثبوت اور سب کچھ سامنے رکھ کر پاکستان کے ہوش اڑ گئے تھے کہ بھائی صاحب ہاں غلطی تو ہماری تھی، ہم نے کوشش کی تھی کہ ٹرمپ کے ٹٹو بن جائے اور ٹرمپ کو دکھا دے کہ ہم کتنے اچھے ٹٹو ہیں۔ یہ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ امریکہ کو دکھانا ہے کہ ہم کتنے اچھے ٹٹو ہیں، امریکہ کو سمجھانا ہے کہ ہم کتنے صاف ٹٹو ہیں، امریکہ کو دکھانا ہے کہ ہم کس طرح کے ٹٹو ہیں اور ہمارے ٹٹو پن میں کتنی بڑی کہانی ہے۔ پاکستانیوں کو یہ بات ایکسپٹ کرنی ہوگی کہ افغانستان کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے ہو، اور پاکستانی گڑ گڑا کر گئے ہیں وہاں پر سرنڈر کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ اگر یہاں پر معاملہ اور بھی بگڑ جائے اور دوسری طرف سے وہاں پر راکٹ لانچ کرے بھارت تو گاڑ پھٹ جائے گی۔ بھائی صاحب صاف سی بات ہے، پاکستان ایوی ہی اڑ جائے گا۔ وہ لاہوری پنجابی جو انٹرنیٹ کے پیچھے بیٹھا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے، اور دھمکیوں کے سوا اور پسکی مار رہے ہیں، چورن کا کر ٹسکی مار رہے ہیں، اپنے کمبل سے باہر نہیں اتر سکتا ہے، اپنے کمبل کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ وہ وہاں سے افغانستان کی گورنمنٹ، طالبان کی گورنمنٹ کو وارننگز دے رہا تھا، وہاں سے طالبان کی گورنمنٹ اور افغانستان کے لوگوں کو اس طرح کے بندے وارننگ دے رہے تھے۔ تو سوچو کہ پاکستان کے اندر یہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، یہ جو خواجہ آصف سے لے کر ہر ایک آرمی کا ہو، کوئی بھی ہو، یہ تو صرف میڈیا پر اپنے سما ٹی وی پر، جیو ٹی وی پر آؤ کچھ کہہ دو نشے میں۔ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ خواجہ آصف ہمیشہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس بندے نے نشہ کیا ہو، یہ چرس کے نشے میں آ کر بیٹھتے اور چرس کے نشے میں باتیں کرتا ہے، اس کو خود ہی پتا نہیں ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کو کچھ بھی انفارمیشن نہیں ہے اور نہ ہی ہونے والا ہے۔ اب دیکھو یہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم نے جا کر ان کے چوکیوں کو اڑایا اور یہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ یہ تو کہہ رہے کہ نمبر 1 آرمی ہے، یہ تو کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہائی لیول ہتھیار ہے، ان کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھاگ گئے۔ لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھاگ گئے ہو آپ، اس طرح ہوا ہے، ہمارے ساتھ ویڈیوز ہے، ہمارے ساتھ ثبوت ہے، تو یہ کہہ رہے یہ تو میڈیا کی باتیں ہیں۔ اور جب بھارت کے ساتھ آپریشن سندور کے دوران وہاں پر یہ کام ہو رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ میڈیا سے پوچھو ثبوت کا، یہاں پر میڈیا جھوٹی، وہاں پر میڈیا سچی۔ اور ایک اور امپورٹنٹ سی بات، اگر یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ افغانستان پر اس طرح اٹیک کرنا جائز ہے، جو کہ یہ لوگ کلیم کر رہے تھے کہ نور ولی مسعود کو مارا ہے، جبکہ نور ولی مسعود کے وائس میسیجز بھی آئے، نور ولی کی ویڈیو میسج بھی آیا اور کہہ دیا کہ گدو میں پاکستان میں بیٹھا ہوں۔ کوئی بھی ٹی ٹی پی کا بندہ نہیں مرا ہے اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ ثبوت ہے۔ بھارت نے جب جائز اٹیک کیا تھا تو یہ لوگ رو رہے تھے، 9 ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر اندر گھس کر مارا، مودی کی سرکار جو ہماری جان ہے اس نے اندر گھس کر اس لوگوں کو مارا، 9 ٹھکانوں کو مارا، اور ان کے بعد یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ سیویلینز کو مارا، اور بھارت نے ثبوت پیش کی کہ یہ تھی آپ کی دہشت گردی، یہ تھی آپ کے اڈے۔ ان لوگوں کے پاس افغانستان کے اگینسٹ کوئی ثبوت نہیں ہے، بھارت نے ثبوت بھی دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ ہمارا مشن صرف یہی ہے، دہشت گردوں کو مارنا ہے، آنا ہے اور بات کلیئر ختم۔ لیکن یہ چیخیں مار رہے تھے سیویلینز پر اٹیک کیا ہے، بھارت نے ثبوت دیا کہ سیویلینز نہیں تھے، یہ دہشت گرد تھے۔ اب اگر پاکستان میں اتنی ہمت ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نور ولی مسعود کو مارا، نور ولی مسعود تو بھائی صاحب آیا ہے، سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ نور ولی مسعود مرا ہے، نور ولی مسعود خود کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، لیکن پاکستانی لاہوری کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے پاکستانی ایک طرف آپ نور ولی مسعود کی باتوں کو سنو گے۔ یہ اتنے گدے ہیں،
کہ نور ولی مسعود جتنا بھی کہہ دے کہ ہم زندہ ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں، ہمارے سارا لاہور کہہ رہا ہے کہ وہ مر گیا ہے، ہماری ساری آرمی کہہ رہا ہے کہ وہ مر گیا ہے، یہ بات میں وجن ہوگی یا اس کی بات میں؟ تو نور ولی مسعود اور یہ کہانی، یہ جوٹی جو بنا رہے تھے، اب ان کا ثبوت بھی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور ان کے اوپر یہ جو حلوہ کھانے آئے تھے، ان کے پینٹ اتار دی گئی ہے، ان کے گان میں گولی ہم نے ماری ہے، تو اب یہ کیا کرتے؟ صرف یہی، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یہ نور ولی مسعود کی ڈرامے، یہ امریکہ کے لیے ٹٹو بننا، یہ امریکہ کے کتے بننا، یہ پاکستانیوں کی آج کی کہانی نہیں، اور نہ ہی ختم ہونے والی ہے۔ یہ بائی سٹاپ نہیں ہونے والی ہے۔ یہ اس طرح لمبی سٹوری ہے، اس طرح لمبی سٹوری ہے، جب تک یہ دھرتی، یہ پاکستان کے نام پر یہ جو فرضی جگہ ہے، جب تک یہ رہے، یہ قصہ ایسا ہی جاری رہے گا۔ یہ پاکستان والے امریکہ کے ٹٹو تھے، ٹٹو ہے، اور ٹٹو ہی رہیں گے، ٹٹو ہی رہیں گے۔ ملا یعقوب کے بارے میں جوک بات ہے، ملا یعقوب نے کی بھارت کے لیے، ڈیورن لائن کے لیے، یہاں پر اگر پھر سے غلطی دہرائے، پاکستان اور افغانستان پر اٹیک کرے، اس پر جو بھی چیزیں سب سے پہلے کہہ دیا ملا یعقوب نے، کیونکہ ملا یعقوب کو اور طالبان کی گورنمنٹ کو پتا ہے اگر ہم سب سے پہلے نہ آئے اور یہ باتیں کلیئر نہ کرے تو یہ پاکستان جا کر وہاں سے پھر سے جھوٹ بولیں گے، وہاں سے پھر سے جھوٹ بولیں گے۔ نہ ہی آپ کا یہ ڈیورن لائن کا خواب پورا ہونے والا ہے، نہ ہی ہماری دوستی کو آپ خراب کر سکتے ہو بھارت کے ساتھ، اور نہ ہی آپ پھر اس طرح کی کوشش کرنے والے ہو۔ اگر کوشش کر رہے ہو تو ویلکم، ہم تو نہیں کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ طالبان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اتنے دیر بعد افغانستان کے لوگوں کے بیچ پیس آیا ہے، اس کو کیوں بگاڑنا ہے؟ لیکن اگر آپ کو شوق ہے تو پھر ہم بھی نہ ایسی ویلے ہی بیٹھے ہیں، ہم بھی ماریں گے، ہم بھی چپیڑے رکھ کے ماریں گے۔ تو دوستو، آپ بھی لکھ دو پاکستان کی اس سرنڈر کے بارے میں، یہ جو آنکھ کے نیچے تھے، یہ جو حلوہ کھانے آئے تھے اور پتلونیں ہم نے اتار دی، اور ان کے بعد تیسرے دیش میں جا کر چوتھی دیش کے سامنے سرنڈر کرنا، چوتھی دیش کے سامنے ثبوت دینا اور ایگریمنٹ پر سائن کرنا کہ اس کے بعد ہم نہ افغانستان کے بارڈر نہیں، یہ ڈیورن لائن پر یہ جو جگہ ہے، اور سارے ڈیورن لائن اور سارے افغانستان کی جغرافی کو ہم رسپیکٹ دیں گے اور رسپیکٹ کریں گے۔ یہی لیا خواجہ آصف سے، وہ خواجہ آصف جو نشے میں ایک دفعہ کہہ رہا تھا کہ افغانستان دشمن ہے، اب کہہ دو، یہاں پر ٹیبل پر بیٹھے ہو کہہ دو۔ تو جو بھی اپنے دل میں آتا ہے لکھ دو، اور آپ کی رائے کہ پاکستان کیوں کوشش کر رہا ہے کہ بھارت اور افغانستان دوست نہ بن جائے، پاکستان کیا سوچ رہا ہے، کس معاملے کے لیے امریکہ کے ٹٹو بننے کے لیے ایک بار پھر 100% تیار ہے، اس کے بارے میں بھی لکھ دو۔ اور حلوہ کھانے آئے تھے پینٹوں کے بارے میں تو کبھی بھی مت بھولنا۔ یہ تھی ہماری ویڈیو، ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم، بائے بائے اینڈ